چنانچہ آقا انعامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ انسانی آبادی سے نکل کر ہزاروں فٹ کی بلندی پر غار ہرا میں جا کر چھپ کر اللہ کی عبادت کرنے لگے، اور وہاں چپ کے اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ کوئی ایسا راستہ بتائیے جس سے مکے کے لوگ سدھر جائیں، کوئی ایسا راستہ بتائیے کہ دنیا کے انسان واقعی انسان بن جائے، انسان ایک دوسرے کا غمخوار بن جائے، مونس بن جائے، انسان ایک دوسرے کا یار بن جائے، انسان ایک دوسرے کا مددگار بن جائے، انسانوں کے اندر سے برائیاں نکل جائیں اور اچھائیاں آئیں۔ اے اللہ ایسا کوئی راستہ بتائیے۔ چپکے سے اللہ کے پاس اللہ سے مانگتے تھے، بہت دن تک وہاں عبادت کرتے رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے۔ دعا سے ہی اس قوم کا کام بنتا ہے مسلمانوں، دعا ہر حال میں ضروری ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی، اللہ نے دعا سنی، پھر اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین آئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر آقا کو زور سے بھینچا، دبوچا، دونوں ہاتھ سے بیچ میں لے کر خوب مروڑا۔ آقا فرماتے ہیں مجھے لگ رہا تھا کہ میری جان نکل جائے گی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کے شروع ہی میں یہ حدیث ذکر کی گئی ہے، شروع کے اوراق ہی میں آپ دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب میری جان نکل جائے گی۔ فرشتہ آ کے دبائے، جبریل امین دبائے، جن کو ایسی طاقت، جن کو ایسی قوت کہ وہ زمین کے اندر ہاتھ ڈالے تو پوری بستی کو آسمان میں لے جا کے گرا دے، پورا کا پورا علاقے کو ہاتھ میں اٹھا کر کے اوپر لے جائے، پھر اندھا کر کے گرا دے، ایسی طاقت ہے۔ وہ جبریل آ کے دبا رہے ہیں تو ظاہر ہے کیسی پریشانی ہوگی۔ آقا فرماتے ہیں کہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ اب میری جان نکل جائے گی، اور دبا کر کے فرمایا بولو، پڑھو، اقرا۔ تو آقا فرماتے ہیں میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا ہوں ہی نہیں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں، کیسے پڑھوں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر دبوچا، پھر کہا پڑھ، کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیسے پڑھوں؟ پھر دبوچا، پھر کہا پڑھ، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیسے پڑھوں؟ تو آقا کو جبریل امین نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی یہی آیتیں نازل ہیں۔ آقا نے پڑھا، یہاں سے علماء نے بیان کیا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے مشقت اٹھانا بھی ضروری ہے۔ استاذ کی ڈانٹ، استاذ کی ضرورت کے وقت پٹائی بھی کھانی پڑے گی۔ آقا کو اتنی تکلیف ہوئی علم حاصل کرنے کے لیے کہ آقا فرماتے میری جان نکلنے والی تھی۔ اس لیے مسلمانوں، مکتب کا معلم اگر آپ کے بچے کو مار دے، مدرسے کا معلم اگر آپ کے بچے کو مار دے،
اسکول کا ٹیچر اگر آپ کے بچوں کو مار دے، ایک تھپڑ دو تھپڑ، ایک کمچی دو کمچی، تو پنچایتی لے کر مت جاؤ۔ یہ علم کا جنازہ اٹھانے والا عمل ہے مسلمانوں، علم کا ماحول ختم کرنے والا ماحول ہے یہ۔ آج آدمی سوچتا ہے کہ میرے بچے کا استاذ ہاتھ بھی نہ لگائے۔ دنیا والوں نے قانون بنا دیا کہ بچوں کو نہیں مارا جائے گا۔ ہمارے اسلام میں تو ہے کہ بچوں کو مارا جائے گا۔ اب کوئی کہے گا، آگے اعتراض کرے گا کہ مفتی ہو کے کیسی بات کر رہے ہیں۔ ارے اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچہ آپ کا 10 سال کا ہو جائے تو ان کی پٹائی کیا کرو۔ وَاضْرِبُوهُمْ، بچہ اگر 10 سال کا ہو کر کے نماز نہیں پڑھتا ہے، وَاضْرِبُوهُمْ، ان کو مارو۔ ضربَ یضرب کی گردان لگا ہے کہ نہیں؟ یہ ضربَ یضرب کے معنی ہے مارنا۔ مارا مارتا ہے یا مارے گا؟ مدرسہ میں مولوی بننے کے لیے شروع ہی میں ضرب یضرب کی گردان ہوتی ہے۔ پہلے تو نصر ینصر، یعنی ایک طالب علم دوسرے طالب علم کی مدد کرے، ایک استاد اپنے شاگرد کی مدد کرے، شاگرد استاذ کی مدد کرے، محتمم معلم کی مدد کرے، معلم محتمم کی مدد کرے، اور علاقے کے لوگ مدرسے کی مدد کرے، اور مدرسہ علاقے کے لوگوں کی مدد کرے قادیانی کو بھگانے میں۔ سمجھ رہے بات؟ مولوی بنیں گے تو پہلی کتاب آتی ہے نحومیر اور میزان الصرف، تو میزان الصرف کا پہلا باب جو ہے وہ نصر ینصر ہے۔ نصر ینصر کے معنی، نصرہ کے معنی مدد کی اس نے، ینصر مدد کرتا ہے یا کرے گا؟ آپ لوگ مدد کرتے ہیں، پھر کریں گے بھی انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو مولوی بننے کے لیے ضروری ہے کہ چاروں طرف سے ان کی مدد ہو۔ مولوی صاحب کی، مولانا کی مدد نہیں ہوگی وہ مولانا کیسے بنے گا؟